پیدائش 49واں باب جو 33 آیات پر مشتمل ہے۔ اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا کیا گزرے گا۔ اے یعقوب کے بیٹو، جمع ہو کر سنو اور اپنے باپ اسرائیل کی طرف کان لگاؤ۔ اے روبن، تو میرا پلوٹا، میری قوت اور میری شہزوری کا پہلا پھل ہے۔ تو میرے روب کی اور میری طاقت کی شان ہے۔ تو پانی کی طرح بے ثبات ہے، اس لیے تجھے فضیلت نہیں ملے گی، کیونکہ تو اپنے باپ کے بستر پر چڑھا، تو نے اسے نجس کیا۔ روبن میرے بچھونے پر چڑھ گیا۔ شمعون اور لاوی تو بھائی بھائی ہیں، ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں۔ اے میری جان، ان کے مشورے میں شریک نہ ہو۔ اے میری بزرگی، ان کی مجلس میں شامل نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے غضب میں ایک مرد کو قتل کیا اور اپنی خودرائی سے بیلوں کی کونچیں کاٹیں۔ لعنت ان کے غضب پر، کیونکہ وہ تند تھا، اور ان کے قہر پر، کیونکہ وہ سخت تھا۔ میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کر دوں گا۔ اے یہودا، تیرے بھائی تیری مدح کریں گے، تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا، تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگوں ہوگی۔ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے۔ اے میرے بیٹے، تو شکار مار کر چل دیا ہے۔ وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، جب تک شلو نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی۔ وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا۔ وہ اپنا لباس مے میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھویا کرے گا۔ اس کی آنکھیں مے کے سبب سے لال اور اس کے دانت دودھ کی وجہ سے سفید رہا کریں گے۔ زبولون سمندر کے کنارے بسے گا اور جہازوں کے لیے بندر کا کام دے گا، اور اس کی حد زیادہ تک پھیلی ہوگی۔ اشکار مضبوط گدھا ہے جو 2 بھیڑ سالوں کے درمیان بیٹھا ہے۔ اس نے ایک اچھی آرام گاہ اور خوشنما زمین کو دیکھ کر اپنا کندھا بوجھ اٹھانے کو جھکایا اور بیگار میں غلام کی طرح کام کرنے لگا۔ دان اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک کی مانند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا۔ دان راستے کا سانپ ہے، وہ راہ گزر کا افعی ہے، جو گھوڑے کے عقب کو ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچھاڑ کھا کر گر پڑتا ہے۔ اے خداوند، میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں۔ جد پر ایک فوج حملہ کرے گی، پر وہ اس کے دمبالے پر چھاپا مارے گا۔ آشر نفیس اناج پیدا کیا کرے گا اور بادشاہوں کے لائق لذیذ اشیاء مہیا کرے گا۔ نفتالی ایسا ہے جیسے چھوٹی ہوئی ہرنی، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ یوسف ایک پھلدار پودا ہے، ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشموں کے پاس لگا ہوا ہو، اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں۔ تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا ہے، لیکن اس کی کمان مضبوط رہی، اور اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی۔
वहीं से वो चौपान उठा है जो इसराइल की चट्टान है। ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा, उसी कादर मुतलिक का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज्यादा हैं और कदीम पहाड़ों की इंतहा तक पहुंची हैं। वो यूसुफ के सर बल्कि उसके सर की चांदी पर जो अपने भाइयों से जुदा हुआ नाजिल होंगी। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, वो सुबह को शिकार खाएगा और शाम को लूट का माल बांटेगा। इसराइल के 12 कबीले यही हैं और उनके बाप ने जो जो बातें कहकर उनको बरकत दी वो भी यही हैं। हर एक को उसकी बरकत के मुआफिक उसने बरकत दी। फिर उसने उनको हुक्म किया और कहा कि मैं अपने लोगों में शामिल होने पर हूँ। मुझे मेरे बाप दादा के पास उस मुगारा में जो इफ्रून हित्ती के खेत में है दफन करना, यानी उस मुगारा में जो मुल्के कनान में मिम्बरे के सामने मकफिलिया के खेत में है, जिसे इब्राहिम ने खेत समेत इफ्रून हित्ती से मोल लिया था ताकि गोरिस्तान के लिए वो उसकी मलकियत बन जाए। वहां उन्होंने इब्राहिम को और उसकी बीवी सारा को दफन किया। वहीं उन्होंने इसहाक और उसकी बीवी रिबका को दफन किया और वहीं मैंने भी लिया को दफन किया, यानी उसी खेत के मुगारा में जो बनी हित से खरीदा था। और जब याकूब अपने बेटों को वसीयत कर चुका तो उसने अपने पांव बिछोने पर समेट लिए और दम छोड़ दिया और अपने लोगों में जा मिला।